احتیاطی تدابیر کے نام پر خوف اور پروپیگنڈا پھیلانا، اور اس کے نتیجے میں اپنے کاروبار اور مفادات۔ اب ویکسین آئے گی اس کو مہنگے داموں میں، امریکہ نے تو صاف طور پر اس کمپنی کو بلا کر کہا کہ جی آپ یہ ہمیں دے دیں، جی ہمارے لیے صرف بنائیں، امریکیوں کے لیے، باقیوں کے لیے نہ بنائیں۔ اور یہ بایولوجیکل وار صاف واضح ہو رہی ہے کہ جب دنیا کا بدمعاش ترین شیطان میڈیا کے سامنے اس کو کسی ملک سے منسوب کر کے وائرس قرار دیتا ہے، چائنیز وائرس، امریکی وائرس کیوں نہیں ہو سکتا؟ تاریخ تو تمہاری ہے کہ تم جنگ عظیم دوم سے اب تک لے کر دنیا میں وائرسز پھیلانے، ایٹم بم گرانے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی ایک پوری تاریخ رکھتے ہو، تو جرم تو تمہارا ہے۔ تو سامراجی پروپیگنڈا جو خوف کا ہو یا امن کا، یہ پھیلانا منافقت ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ پر منافقین اور ایسے کم سمجھ مسلمانوں کے بارے میں سورۃ النور میں کہا کہ کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، بیمار دل ہے، ان کے حیوانیت مسلط ہو چکی ہے، سرمایہ پرستی کی خواہشات ہے، پوری دنیا کی مارکیٹ کیپچر کرنے کا عمل ہے۔ ویسے تو چائنا پر فتح حاصل نہیں کر سکا تجارتی اور دوسری بنیادوں پر، تو دل کا مرض ہے اور بیماری ظاہر ہو گئی کہ اس چائنا کی معاشی ترقی کو روکنے اور جو اس کے اڑوس پڑوس میں ایران، پاکستان، ان ملکوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا دنیا بھر میں۔ جی قرآن نے کہا یہ تم خوف بیچتے ہو، یا شک ہے، یا دلوں میں مرض ہے، یا یہ ڈرتے ہیں اللہ کے انصاف سے، ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا ہے کہ ان کو شکست ہونی ہے، اور انشاءاللہ شکست ہونی۔ قرآن نے کہا بل اولئک هم الظالمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم ہے۔ قرآن کا فیصلہ کہ ایسا پروپیگنڈا کرنے والے انسان ہوں، منافقین ہوں، کم سمجھ مسلمان ہوں، قرآن کہتا بل اولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے۔